بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین الی قیام یوم الدین۔ ماہ رجب ہے، دعاؤں کا اور مناجات کا مہینہ ہے۔ رجب کے بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک خاص عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جسے کہا جاتا ہے عمل داؤد، کہ جس وقت جناب داؤد قید میں تھے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی جناب داؤد کی والدہ جناب داؤد کو۔ اب ایک اور موضوع کہ یہ دعا کتنی اس کی سندیں ہیں یا کن کن امام سے نقل ہوئی، تو پہلی جو اس کی راویہ ہیں وہ تو داؤد ہیں، اور اس دعا کو نقل کیا جناب داؤد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور جو دوسری روایت کا سلسلہ ہے وہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اور پھر ان کے اصحاب سے۔ اب جو طریقہ بیان ہوا ہے اس عمل کا، وہ طریقہ جو امام نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھو۔ 13، 14، 15 رجب کو آپ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد نماز ظہر اور عصر سے فارغ ہوں، کسی خلوت کی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں پر کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عمل کو بعض دفعہ لوگ نہیں کر پاتے، تو کسی مسجد امام بارگاہ میں بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی چیز ڈسٹرب نہ کرے، توجہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدسی کی جانب رہے۔ پھر اس کے بعد 100 دفعہ سورہ حمد، سورہ حمد کے بعد 100 دفعہ سورہ توحید، سورہ توحید کے بعد 100 دفعہ آیت الکرسی، پھر آیت الکرسی کے بعد سورہ انعام جو 6واں سورہ ہے، پھر بنی اسرائیل جو 17واں سورہ ہے، پھر سورہ کہف کہ جو 18واں سورہ ہے، پھر سورہ لقمان 31واں سورہ، پھر سورہ یاسین 36واں سورہ، پھر سورہ صافات 37واں سورہ، پھر حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 41، پھر حامیم عین سین قاف یعنی سورہ شعراء سورہ نمبر 42، پھر حامیم دخان یعنی سورہ دخان سورہ نمبر 44، پھر سورہ فتح سورہ نمبر 48، پھر سورہ واقعہ سورہ نمبر 56، پھر سورہ ملک سورہ نمبر 67، پھر سورہ نون والقلم یا سورہ قلم سورہ نمبر 68، پھر اس کے بعد سورہ انشقاق یا سورہ اذا السماء انشقت سورہ نمبر 84، پھر سورہ نمبر 84 سے لے کے آخر قرآن تک۔ یہ ہے اس کا طریقہ، اور اس کے بعد ہے دعائے داؤد۔ دعائے داؤد کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ملائکہ پر درود و سلام ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام ہے، اور ساتھ ہی انبیاء کے خاص اصحاب جیسے کہ حواری، اور اسی طرح سے اسباط یعنی فرزندان حضرت یعقوب، اور حضرت لقمان کہ جو نبی نہیں تھے لیکن بہت ہی پاک و پاکیزہ اور بزرگ افراد میں سے تھے، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ہیں چند ذکر، اور ان سب پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجا گیا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام پر، پھر اس کے بعد حاجات کا اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے مناجات کا سلسلہ ہے۔ یہ تو ہے اس کا مشہور طریقہ عمل کا کہ جو عموماً بیان ہوا، یہی طریقہ بیان ہوا ہے مفاتیح الجنان میں۔ اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا طویل عمل ہم انجام نہیں دے سکتے، یا یہ کہ ہم سورہ اتنی اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو پھر امام نے ایک دوسرا طریقہ بیان کیا اور ارشاد فرمایا دوسرے طریقے کے بارے میں، وَإِن لَمْ تُحْسِنِي ذَلِكَ وَلَمْ تُحْسِنِي، اگر آپ ان سوروں کو نہ پڑھ سکیں، کہ اگرچہ آپ نہیں پڑھ سکیں گی، تو پھر کیا کر لیں؟ پہلے سورہ حمد پڑھیں 100 دفعہ، پھر سورہ توحید پڑھیں 100 دفعہ، پھر آیت الکرسی پڑھیں 10 دفعہ، پھر اس کے بعد بجائے سورہ انعام کے اور ان سوروں کے اور پھر انشقاق سے لے کے آخر قرآن تک پڑھنے کے 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ لی جائے۔ اور یہ دوسرا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ جو لوگ ان سوروں کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہیں دے پاتے کہ ہماری زبان اتنی رواں نہیں ہے، اور اگر ہم پڑھیں تو عموماً غروب تک ان سوروں کی تلاوت سے فارغ نہیں ہو پاتے، 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ لی جائے ان سوروں کے بجائے۔ تو ایک طریقہ مشہور طریقہ، دوسرا طریقہ کہ جس میں 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیا جائے۔ اسی طریقے کو بیان کیا ہے شیخ مفید نے۔ شیخ مفید نے طریقہ جو بیان کیا اور جو دوسرا طریقہ روایت میں بیان ہوا، اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں سورہ حمد کے بعد 100 دفعہ سورہ توحید کا ذکر نہیں ہوا، ڈائریکٹ 10 دفعہ آیت الکرسی کا ذکر ہوا۔ بس بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی پہلے طریقے کے مطابق عمل نہ کر سکے تو پھر وہ دوسرا طریقہ یعنی 100 دفعہ سورہ حمد، 100 دفعہ سورہ توحید، پھر 10 دفعہ آیت الکرسی، اور پھر 1000 دفعہ سورہ توحید یعنی 1100 ہو جائیں گی۔ شیخ مفید کے طریقے کے مطابق بس 1000 دفعہ سورہ توحید، اور جو سورہ حمد کے بعد 100 دفعہ توحید ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔
اب ممکن ہو کہ کوئی اور روایت ہو جو ان کو ملی ہو، اور ممکن ہے کہ اسی طریقے کو انہوں نے نقل کیا ہو اور کاتب سے غلطی ہو گئی ہو اور 100 دفعہ سورۃ توحید کا ذکر رہ گیا ہو۔ چوتھا طریقہ جو سید ابن طاؤس نے بیان کیا اقبال الاعمال میں، اور وہ یہ انہوں نے فرمایا کہ جن کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور وہ نہ کر سکتے ہوں پورے عمل کو، یا یہ کہ وہ سفر میں ہوں، یا یہ کہ بہت زیادہ ان کی کوئی مشکل ہو، کہ وہ نماز ظہر اثر کے بعد عمل ام داؤد کو اس طرح سے انجام دے دیں کہ پہلے وہ چیزیں پڑھیں، ان سوروں کے بجائے 100 دفعہ سورۃ توحید پڑھ لیں۔ یہیں سے ایک جواب یہ مل جاتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں بھی ہو تو اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، اور سفر میں روزے نہیں رکھ سکتے، تو بس ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روزے نہ رکھ سکتا ہو وہ کیا کرے؟ بیمار ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ چاہتا ہے عمل کرے، تو وہ بھی ان تاریخوں میں یعنی 15 رجب کو عمل ام داؤد کو انجام دے سکتا ہے، کیونکہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہ اگر روزہ ہو تو یہ عمل بہت ہی بہتر ہے۔ پھر روایت سے استدلال ہوا کہ سفر میں اس عمل کو یا جب مشکل ہو یا بہت کم وقت ہو تو 100 دفعہ سورۃ توحید پڑھ کے بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو سفر سے واضح محسوس ہوتا ہے کہ پھر روزے کی ضرورت نہیں ہے، روزے کے بغیر بھی سفر میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جناب ام داؤد نے سوال کیا کہ کیا اس دعا کے ذریعے سے میں اللہ کو پکار سکتی ہوں کسی اور دن بھی؟ تو امام نے جواب دیا، یعنی یہ فرماتی ہیں ام داؤد، قالت ام داؤد قلت لابی عبداللہ یا سیدی، کیا میرے سید، ایت اب حاضل دعا فی غیر رجب، آیا رجب کے علاوہ بھی اس دعا کے ذریعے سے اللہ کو پکار سکتی ہوں، اللہ کو پکارا جا سکتا ہے؟ امام نے فرمایا یوم العرفہ، پس 15 رجب کے علاوہ جو ایک بہترین ڈیٹ ہے اس دعا کی وہ ہے یوم العرفہ، یعنی 9 ذی الحج کے جو دعاؤں کا بہترین دن ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر یوم عرفہ کو جمعہ ہو جائے، یعنی اگر یہ جمعے کے دن یوم عرفہ ہو جائے تو اور زیادہ فضیلت ہے، اور دعا ختم ہونے سے پہلے صاحب دعا کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اور جگہ کتب میں بیان ہوا اور روایات ہی کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہر بعد میں ائمہ سے پوچھا گیا ہوگا، تو جناب ابن طاؤس فرماتے ہیں وفی روایتین، کہ 2 روایات میں نقل ہوا، قال نعم فی یوم العرفہ، یہ تو پہلے ہم بیان کر چکے، پھر دوسرا کیا بیان ہوا، فی کل یوم دعا فإن اللہ یجیب انشاءاللہ، کسی دن بھی دعا کریں، یعنی اس دعا کو کسی دن بھی پڑھا جائے، اس عمل کو کسی دن بھی انجام دیا جائے ترتیب سے، تو خداوند تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن جو صحیح معنی میں عمل ہے اس کا، یہ الفاظ دیگر تمام فضیلتوں کے ساتھ وہ عمل اسی صورت میں ہوگا، اور جو بہترین وقت ہے اور بہترین شرائط کے ساتھ 13، 14، 15 رجب کو روزہ رکھا جائے، 15 کو بعد ظہر اس عمل کو انجام دیا جائے۔ تو جناب ام داؤد نے اس عمل کو انجام دیا، اور جب یہ عمل انجام دیا تو اسی رات جناب داؤد نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں چٹائی پہ بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی ہیں، اور ان کے ارد گرد بڑے بڑے قد کے افراد ہیں کہ جن کے زمین پر پاؤں ہیں اور سر آسمان میں ہیں، انہی کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشبو والے فرد ہیں کہ میں خواب میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے جو ہے بشارت دی کہ تمہاری ماں نے دعا کی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ اور اسی رات منصور ملعون دوانقی نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک اونٹ دیا اور 10,000 درہم دیے اور ان کو رہا کر دیا۔ اور جناب ام داؤد فرماتی ہیں کہ جتنی تیزی سے ایک سواری بغداد سے پہنچ سکتی ہے مدینے، اتنے ہی دنوں میں جناب داؤد پہنچ گئے۔ جب جناب داؤد پہنچے، اپنی والدہ سے ملے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ جناب ام داؤد نے خوشی کا اظہار کیا۔ امام نے فرمایا کہ آپ جانتی ہیں کہ کیوں منصور نے رہا کر دیا؟ کیونکہ منصور نے اس رات خواب میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا، اور سامنے آگ تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے فرزند کو رہا کر دو ورنہ تمہیں اس آگ میں ڈال دوں گا۔ اس طرح سے جناب ام داؤد نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہماری دعا خداوند تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور جن لوگوں پہ تم نے درود بھیجا دیکھو یہ سب اس وقت یہاں آئے ہوئے ہیں، یعنی جن انبیاء پہ درود بھیجا، جن ملائکہ پہ درود بھیجا۔ دعا کے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ انبیاء اور ائمہ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کب قبول ہوتی ہے؟ اس کا دار و مدار خداوند تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہے۔